اگر کوئی قربانی کے جانور کے بدلے وہ پیسے کسی غریب کو یا مدرسے کو دے، کیا وہ قربانی کے بدلے آتا ہے؟ قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ قربانی کے پاس بیٹھا کرو، آیا کرو، کیونکہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمارے لڑکے تو پارکوں میں کھیلنے کے لیے جائیں گے لیکن رشتہ داروں کے پاس گوشت لینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ایک عبادت ہے۔ ٹائم ان کے پاس ہے لیکن فضول کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے ٹائم ہی نہیں ان کو۔ اگر کوئی قربانی کے جانور کے بدلے وہ پیسے کسی غریب کو یا مدرسے کو دے، کیا وہ قربانی کے بدلے آتا ہے؟ قربانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم اگر کوہ احد کے برابر ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہوتے ہیں، کوہ احد کے برابر بھی اگر یہ سونا خرچ کرے گا تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ جانور کا خون زمین پر ڈالنے کا ثواب ملے گا۔ اس میں ایک فلسفہ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ نے گلے پر چھری چلائی ہے، یہ کوئی معمولی کوئی تماشا نہیں، کوئی کھیل نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، عبادت کا جذبہ ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کا جذبہ ہے۔ تو لہذا زیادہ بہتر یہی ہے کہ قربانی خود کرے اور قربانی اپنے گھر میں کرے۔ اب آج کل لوگ بڑے سست ہو گئے ہیں، مدرسوں میں قربانیوں کا جو اہتمام وغیرہ ہوتا ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی اب لوگوں کی ایک سستی ہے، کہالت ہے۔ ہاں، عرب جو حاجیوں کا مسئلہ ہے وہ الگ چیز ہے، وہاں ہر حاجی خود قربانی نہیں کر پائے گا، 30-40 لوگ وہاں پر ہے، 40 لاکھ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، تو ان سارے لوگوں کا اپنی جگہ قربانیاں کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اب اس لیے وہاں پہ رکھا گیا یہ سسٹم کہ آپ پیسہ بھر لیجئے، اتنے کی قیمت بھر دیجئے تو تاکہ آپ کی قربانی فلانی جگہ ہو جائے گی، آپ خود پہنچے یہاں نہیں پہنچ بھی نہیں پاؤ گے، 40-50 لاکھ لوگ ایک جگہ کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو وہ ایک سسٹم ہے، لیکن اب اسی پر قیاس کیا کر کے ہم نے یہاں پر بھی یہ سسٹم اب کیا کہ چلو مدرسے کو پیسے دے دو، اتنے حصے دے دو۔ اب یہ ایک لوگوں کی ایک سستی کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ قربانی ایک محبت کا تحفہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو خود پیش کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے ہر سال اپنے ہاتھوں سے قربانی کی ہے، اپنے دستے پاک سے، اپنے گھر میں، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ قربانی کے پاس بیٹھا کرو، آیا کرو، کیونکہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ پہلے زمانے میں دیکھ لیجئے، ہمارے بزرگوں سے آپ سن لیجئے کتنا اہتمام ہوتا تھا قربانی کا، سارے لوگ اسی جذبے کے ساتھ موجود تھے کہ نہیں قربانی کرنی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا وہ جذبہ، وہ شوق و ذوق لوگوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اب لوگ تیاری نہیں، دیکھیے قربانی کا گوشت بانٹنا ہے بھی، اب اس میں بھی ایک بڑا فلسفہ تھا کہ آپ رشتہ داروں کے ہاں جائیں گے، سل اور رشتہ داروں کے بارے میں کتنی فضیلتیں آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، فلیصل رحیمہ، تو اس کو چاہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب یہ ایک بہانہ تھا، ایک ذریعہ تھا، آپ گوشت کا قربانی کا گوشت لیتے تھے، وہ آپ کے پاس آتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، ایک رشتے میں ایک مضبوطی، ایک محبت، ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی تھی۔ اب لوگ اتنے بزی ہو گئے، ہمارے لڑکے تو پارکوں میں کھیلنے کے لیے جائیں گے لیکن رشتہ داروں کے پاس گوشت لینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ایک عبادت ہے۔ ٹائم ان کے پاس ہے لیکن فضول کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے ٹائم ہی نہیں ان کو۔ تو میری گزارش ہے خود قربانی کرے، اچھے سے کرے، شوق ذوق سے کرے، اپنے گھروں میں کرے، اس کا پورا اہتمام کرے، خوش دلی سے کرے، اور وہ فلسفہ یاد کرے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، یہ فلسفہ ہے اس کا، اللہ کے حکم کی کتنی اہمیت۔